الحمدللہ آج ہمارا جو سیشن ہے حج سے متعلق ہے، حج ٹریننگ سے متعلق۔ جو ساتھی حج پہ جا چکے ہیں یا جو جا رہے ہیں، تو آن لائن ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جو سفر میں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اہم ترین فریضہ ہے جس کے لیے آپ پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، اور ایک زندگی کے بندے کا خواب ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنے رب کے گھر کو دیکھیں، نبی کے در کو دیکھیں۔ الحمدللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھیے کہ حج فرض کس پر ہے۔ شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جس شخص میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، جس میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونا، دوسرا عاقل اور بالغ ہونا۔ لہٰذا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ جو پاگل ہوتے ہیں شخص، ان کے پاس حج فرض نہیں ہے، پہلے پیسہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ آزاد ہونا شرط ہے، آج کل تو خیر کوئی غلام نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے استطاعت اور قدرت کا ہونا ہے، یعنی مالدار ہونا، پیسہ ہو آپ کے پاس، ایسا نہ ہو گھر میں فاقے چل رہے ہوں اور پیسہ نہ ہو اور آپ حج کی فکر میں لگ جائیں۔ نہیں، آپ حج جب کریں گے جب آپ استطاعت رکھتے ہوں گے، قدرت رکھتے ہوں گے۔ اور سب سے آخری شرط یہ کہ حج کا وقت بھی ہونا۔ حج کا وقت ہوگا، جیسے کہ حج کے دن چل رہے ہیں، یہ وقت ہوگا، یہ 5 شرائط پائی جائیں گی، تو اب شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ حج کی فکر کریں، متوجہ ہوں، اپنے ڈاکومنٹس پورے کریں اور حج کے لیے روانہ ہوں۔ اس لیے کہ جو شخص باوجود اس کے کہ حج فرض ہو چکا ہو اور حج پر نہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب حج فرض ہو چکا تو فکر کریں، اپنے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں اس بات کی فکر کریں کہ اگر ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ حج کی تیاری کریں۔ حج کی تیاری میں سب سے پہلا مرحلہ ہے احرام کی تیاری۔ پاکستان سے جانے والے لوگ چونکہ حج کی 3 قسموں میں سے حج تمتع کرتے ہیں، تو اسی کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے۔ حج تمتع میں سب سے پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے اور عمرے کی نیت سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے کچھ تیاری ہے، اس کو سمجھیے۔ مرد حضرات سب سے پہلے بال وال سیٹ کروا لیں، مونچھیں صاف کروا لیں، اچھی طرح بن ٹھن کر جائیں وہاں پر۔ بعض حضرات بالکل لمبے بال میلے کچھ اس طرح جاتے کہ وہاں جا کر پھر حجامت کروانی ہے، تو ایسا نہیں، اچھی طرح بن ٹھن کر جائیں۔ آپ پروردگار کے دربار گھر پہ جا رہے ہیں، آپ اس رب کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو جیسی شان والا میزبان ہے ویسی ہی شان کے ساتھ مہمان بھی جانا چاہیے، تو بن ٹھن کر جائیں یہاں سے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن اگر بڑھے ہوئے ہیں تو کاٹ لیجئے۔ غیر ضروری بال زیر ناف ہے، بغلوں کے بال بڑھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لیں۔ اس کے بعد غسل کریں، افضل ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر کوئی عذر ہے تو تیمم بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو غسل کرنا افضل ہے۔ بدن پر خوشبو لگا لیجئے، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہاں پر ان کو پتہ ہے کہ شدید گرمی ہے، تو پسینہ شدید ہے، مٹی دھول مٹی یہ ساری چیزیں بدن سے بو پیدا ہو جاتی ہے، تو بدن پر خوشبو لگا لیں۔ احرام کی چادروں پر نہ لگائیں، وہ بعد میں مشکل ہو جائے گی، گو کہ کسی درجے میں جائز ہے لیکن بعد میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو صرف بدن پر خوشبو لگائیں۔ پھر احرام کی دونوں چادریں پہن لیں اور جسم پر سے تمام کپڑے اتار لیجئے، چاہے وہ بنیان ہو، انڈر ویئر ہو، یا پینٹ شرٹ ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار قمیض ہو، ہر طرح کا سلا ہوا کپڑا بدن سے ہٹا دیں اور فقط احرام کی 2 چادریں پہن لیجئے۔ پھر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا کر لیں، مکروہ وقت ہے تو چھوڑ دیں، بعد میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی ابتدائی تیاری ہے مردوں کے لیے۔ خواتین بھی دیکھیں انہیں کیا تیاری کرنی ہے۔ خواتین ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹ لیجئے اگر بڑھے ہوئے ہیں تو، غیر ضروری بال صاف کر لیں بڑھے ہوئے ہیں تو۔ غسل کرنا ان کے لیے بھی افضل ہے، اگر کوئی عذر ہے تو وضو یا تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواتین حسب معمول سلا ہوا لباس پہنیں، ان کے لیے کوئی احرام کی چادریں نہیں ہے، کوئی سر کی اوڑھنی نہیں ہے، کوئی الگ سے اسکارف نہیں ہے، بلکہ جو گھر پہ وہ لباس پہنتی ہیں، جو ربائیں پہنتی ہیں، وہی ان کا احرام ہے۔ البتہ
چہرے پر سے کپڑا ہٹا لیں، ہتھیلیوں پر سے کپڑا ہٹا لیں کہ چہرے کو ڈھانپنا خواتین کے لیے منع ہے۔ مردوں کے لیے چہرے اور سر کا ڈھانپنا منع ہے، خواتین کے لیے چہرے کا ڈھانپنا منع ہے احرام کی حالت میں۔ لیکن شریعت کا ایک اور حکم کہ خواتین کے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے تو چہرہ چھپانا بھی ہے۔ اب چہرے پر سے کپڑا ہٹانا احرام کی پابندی اور چھپانا وہ شریعت کا حکم۔ دونوں حکموں کو کیسے پورا کیا جائے؟ مارکیٹ سے اس طرح کا کوئی ہیٹ لے لیجئے، کوئی ٹوپی کیپ لے لیجئے جس کے آگے ایک چادر لٹکا لیں جو چہرے سے دور لٹکی رہے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کپڑا لگے بھی نہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے سے مراد وہ اسکارف ہے جو آپ پیشانی پر باندھتے ہیں اور مستقل چہرے سے جو چپکا ہوا رہتا ہے، وہ منع ہے۔ اس طرح کی چادر جو چہرے کے آگے تھوڑا فاصلے پر لٹکا لیا جائے، اب وہ ہوا سے اڑ کے چہرے پر لگتی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کو لگنے دیں ہوا سے اڑ کر، اور وہ احرام کی پابندیوں میں شمار نہیں ہے، تو پردے کا خیال کریں بہرحال۔ تو یہ احرام کی کچھ تیاری تھی جو کہ آپ کر چکے ہیں، اور آپ نے مردوں نے 2 چادریں پہن لی ہے، خواتین نے گھر کے کپڑے پہن لیے۔ اب احرام کے کپڑے پہننے کے بعد یا احرام کی چادریں باندھنے کے بعد کچھ احرام سے متعلق غلط فہمیاں لوگوں میں مشہور ہے، وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آسانی ہو جائے ان کے لیے۔ سوال یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ احرام کے نوافل سر ڈھانپ کر پڑھنے چاہیے یا ننگے سر؟ اصول یاد کر لیں تو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی، بھولیں گے نہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد نیت کر چکے ہوں تو اب جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے آپ، چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، ننگے سر پڑھیں گے۔ اور جب تک آپ نے احرام کی چادریں باندھنے کے بعد جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے، اس وقت تک جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے، چاہے نفل، چاہے سنت، چاہے فرض، چاہے واجب، کچھ بھی پڑھیں، وہ سر کو ڈھانپ کر پڑھیں گے۔ یعنی نیت سے پہلے پڑھی جانے والی ہر نماز سر ڈھانپ کر پڑھیں گے، نیت کرنے کے بعد جتنی نمازیں پڑھیں گے سب کی سب نمازیں سر کھول کر پڑھیں گے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں۔ یہ استباء کہا جاتا ہے دائیں کندھے کو کھولنا، یعنی احرام کی چادر بائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، دائیں کندھے کو کھلا کر دینا، یہ کہا جاتا ہے استباء۔ یہ استباء صرف اور صرف طواف میں ہوتا ہے، طواف کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی گھر سے روانہ ہوتے ہوئے آپ پورے بدن کو ڈھانپ کر نکلیں گے، وہاں جب طواف شروع کریں گے تو طواف کی ابتدا سے طواف کے آخر تک آپ استباء کریں گے مرد حضرات، اور طواف مکمل ہونے کے بعد استباء ختم کر لیں، یعنی دائیں کندھے کو ڈھانپ لیں، اور اب پورا سفر آپ کا کندھا ڈھانپا ہوا رہے گا، ڈھکا ہوا رہے گا، دوبارہ استباء آپ نہیں کریں گے عمرے کے اندر، تو صرف اور صرف یہ استباء طواف میں ہوگا۔ اچھا، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ احرام شروع ہونے سے لے کر احرام اتار دینے تک یہ جو مخصوص 2 چادریں پہنی ہیں اس کو پہنے رکھنا ضروری ہے۔ خواتین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو احرام کی نیت سے انہوں نے کپڑے پہن لیے یا عبایا پہن لیا اس کو نہیں اتار سکتے، اگر ایسا کر دیا تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے۔ خاص طور پر مردوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے تہبند باندھا ہوتا ہے، واش روم میں عادت ہوتی نہیں تہبند کے ساتھ، اور وہاں پر کموڈ ہوتا ہے، تو احرام گندا کر بیٹھتے ہیں، ناپاک کر بیٹھتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واش روم جائیں، دونوں چادریں اتاریں، لٹکا دیں، سکون سے فارغ ہو جائیں، دوبارہ پھر باندھ دیں اس کو۔ خواتین بھی اپنے کمرے میں جہاں پر آپ کے محرم ہوں یا آپ کی خواتین ہو ان کے سامنے اپنا عبایا ہٹا دیں بدن پر سے، دوپٹہ ہٹا سکتے ہیں، وہاں پر آپ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، دوسرے پہن سکتے ہیں اگر گندے ہو جائیں، احرام کی چادریں گندے ہو جائے دوبارہ دوسری پہن سکتے ہیں، تو اس سے احرام نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا احرام کو، تو اتار بھی سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کا دور ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے، بہت زیادہ مسئلہ ہی پوچھا جاتا ہے، اور آج کل کافی سارے کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ خواتین کو روانگی سے پہلے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ خواتین نے مسئلہ سمجھا ہوا ہے کہ ناپاکی میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ قیاس کرتی ہیں احرام پر بھی کہ وہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور روانگی کا وقت ہے تو آپ بھی احرام کی نیت سے کپڑے پہنیں اور احرام کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، اور وہاں اسی ناپاکی کی حالت میں احرام کی حالت میں جائیں۔ جب تک پاک نہیں ہوتی مسجد الحرام نہ جائیں، اپنے ہوٹل پر وقت گزاریں، مسجد الحرام کے باہر صحن میں وقت گزاریں، اور
وہاں پر اسی پابندیوں کے ساتھ، احرام کی پابندیوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب پاک ہو جائیں تو ہوٹل سے سیدھے حرم جائیں اور جا کر عمرہ مکمل کریں اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں۔ تو گھر سے روانہ ہوتے ہوئے آپ احرام کی نیت کر کے جائیں گی، وہاں جا کر آپ عمرہ نہیں کریں گی، احرام کی پابندیوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور احرام ناپاکی کے دن ختم ہونے کے بعد آپ عمرہ کر کے احرام کو اتاریں گی۔ اچھا جی۔ خواتین کا ایک معاملہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک بات مشہور ہے کہ سر پہ جو اوڑھنے والی اوڑھنی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتی ہیں تاکہ سر کے بال نہ ٹوٹیں۔ تو وہ اوڑھنی استعمال کی جا سکتی ہے، سفید رنگ کی اوڑھنی سر پہ پہنتی ہے، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ وہ اوڑھنی احرام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو احرام سمجھ کے نہ پہنے، بلکہ وہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ بال سمٹے میں رہیں، بال ٹوٹے نہ۔ اگر آپ پہننا چاہتی ہیں پہنیں، دو باتوں کا خیال کریں۔ ایک تو یہ کہ جب جب آپ وضو کریں، وہ سر پر سے اس اوڑھنے کو اتار لیں۔ خواتین اس کو احرام کا حصہ سمجھتے ہوئے سر سے علیحدہ نہیں کرتی ہیں، وضو کرتے ہوئے مسا اسی اوڑھنی کے اوپر کرتی ہیں۔ نقصان ہے یہ، جب اوڑھنی کے اوپر سے مسا کریں گے تو مسا ہی نہیں ہوگا، نماز وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، طواف نہیں ہوگا۔ تو سر پر سے وہ اوڑھنی ہٹائیں، اور اوڑھنی ہٹانے کے بعد سر پر سے مسا کریں اپنا۔ اس کے بعد دوسری اس بات کو کریں کہ جو اوڑھنی آپ باندھیں سر پر، تو پیشانی سے اوپر باندھیں، پیشانی پر نہ باندھیں، اس لیے کہ پیشانی کا کھلا رکھنا ضروری ہے آپ کے احرام میں۔ اگر پیشانی مستقل 12 گھنٹے چھپی ہوئی رہ گئی تو دم دینا پڑے گا۔ تو اس اوڑھنے کو استعمال کرتے ہوئے ان دو احتیاطوں کو کر لینا ضروری ہے۔ مرد حضرات بھی ایک احتیاط کریں کہ ان کا جو تہبند ہوتا ہے وہ ناف سے نیچے سرک رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی دیکھیں کہ تہبند آپ کا ناف سے نیچے نہ جائے، اس لیے کہ ناف کا چھپانا یہ ضروری ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مردوں کا سطر ہے، جس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، آپ کے ساتھیوں کے خواتین ہوتی ہیں، آپ کی بہن، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہوتی، تو یہ جگہ تو ایسی جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے آپ کے علاوہ، تو اس کا چھپانا ضروری ہے، تو بے شرمی والی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ناف آپ کی کھلی بھی رہ گئی، سطر کھل گیا، تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کا طواف بھی نہیں ہوگا۔ تو مرد حضرات کے لیے یہ احتیاط، خواتین کے لیے وہ سر کی اوڑھنے والی احتیاط، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کا ازالہ ضروری تھا، بتانا ضروری تھا۔ اب کچھ مشہور احرام کی ممنوعات بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن عموماً جس میں حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا پھنس جاتا ہے، ان چیزوں کو سمجھ لیجیے۔ مرد کے لیے وہ سلا لباس پہننا منع ہے، کسی بھی طرح کا سلا لباس ہو وہ نہیں پہن سکتا۔ احرام کی حالت میں چہرے اور سر کا ڈھانپنا بھی مردوں کے لیے منع ہے، ٹوپی نہیں پہن سکتا، امامہ نہیں پہن سکتا، سر پہ چادر نہیں اوڑھ سکتا ہے، احرام کی چادر نہیں ڈال سکتا، تولیہ نہیں ڈال سکتا، رومال نہیں ڈال سکتا، جو پیشانی پر چھتری پہنی جاتی ہے، پیشانی پر پٹی لگ کر، وہ نہیں پہن سکتے ہیں، وہ خواتین بھی نہیں پہن سکتی، مرد بھی نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات کے لیے ایسا جوتا، چپل، سینڈل پہننا منع ہے جو پاؤں کی ان تین ہڈیوں کو چھپا لے، یعنی ٹخنے کو، ٹخنے کے سامنے بالکل سامنے والی ہڈی کو، اور پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو۔ یہ تین ہڈیاں جو بھی جوتا، چپل، سینڈل چھپا لے، اس کو پہننا منع ہے۔ آسان مسئلہ یہ کہ 2 پٹی والی چپل جو کہ پتلی پٹی کی ہوتی ہے اس کو استعمال کریں۔ احرام کی حالت میں جسم اور چادر پر خوشبو لگانا بھی منع ہے۔ نہ جسم پر خوشبو لگا سکتے ہو، نہ چادر پر لگا سکتے ہو، خوشبو سے بالکل دور رہنا ہے۔ بدن کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، کھینچ نہیں سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، ناخن کتر نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے منہ سے ناخن توڑنے کی، یا داڑھی وغیرہ کے بال دانتوں میں لینے کی، تو ان چیزوں کا خیال کریں، یہ احرام کی حالت میں درست نہیں ہے۔ جو حضرت پان کے شوقین ہیں تو الائچی، لونگ اور تیز تمباکو والا پان کھانا منع ہے، نہیں کھا سکتے۔ سادہ پان کھایا جا سکتا ہے، سگریٹ سے احتیاط کریں۔ احرام کی حالت میں خوشبودار کپڑا منع ہے، ٹیشو پیپر منع ہے، صابن منع ہے، شیمپو وغیرہ یہ ساری چیزیں منع ہے۔ جہاز میں احتیاط کریں، کھانے کے ساتھ ایک ٹیشو کا پیکٹ دیا جاتا ہے، تیز خوشبو اس میں ہوتی ہے، تو خیال کریں کہ اس کو استعمال نہ کر لیں۔ جہاز میں آپ کو شیزان کی مصنوعات دی جاتی ہے، اس کا بائیکاٹ کریں، منع کریں، ان کو نہ لیں۔ جیم، جیلی اور جوسز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ صابن خوشبو والا تو ہے ہی منع، بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ بغیر خوشبو والے صابن سے منہ دھونا منع ہے، نہانا منع ہے، البتہ بدن میں کہیں ناپاکی لگی ہو تو اس کو صاف کر سکتے ہیں۔
ازدواجی تعلقات منع ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے جو خواہشات کو ابھارنے والی ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں احرام میں منع ہیں۔ اسی طرح کسی جانور کے شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بدن پر پیدا ہونے والی جو ہوتی ہے اس کو بھی نہیں مار سکتے، ٹڈی وغیرہ وہاں پر نہیں مار سکتے، تو جانور کو مارنا منع ہے۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی نقصان پہنچانے والا جانور ہے جیسے سانپ ہے اور بچھو ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ احرام کی ممنوعات تھی مختصراً جس کو بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں نیت اور تلبیہ کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، تو ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ عمرے کی نیت کس طرح ہوگی؟ عربی الفاظ ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ عمرے کی نیت ہے، آسان ہے، یاد کریں، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، نہیں تو اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے اور آپ اس کو میرے لیے قبول فرما لیجئے۔ اتنا کہنا بھی کافی ہے، دل میں نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کے بعد فوراً بغیر کسی گیپ کیے مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ایک بار تلبیہ پڑھیں اور اس سے پہلے نیت کریں۔ نیت پلس تلبیہ یہ دونوں ملیں گی تو آپ احرام میں داخل ہوں گے۔ جب یہ دونوں کام کر لیے تو آپ کا احرام شروع ہو گیا، یعنی احرام کی جتنی پابندیاں پیچھے ہم نے ابھی سنی پڑھی، وہ تمام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئی۔ تو نیت پلس تلبیہ یہ دونوں کام، بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں غلطی کرتے ہیں حجاج، یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنا ہے۔ تلبیہ کے بغیر نیت نہیں ہوگی، نیت کے بغیر صرف تلبیہ پڑھنے سے بھی احرام میں داخل نہیں ہوں گے آپ، دونوں کام ایک ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دعا کر لیجئے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت۔ اب شروع کرتے ہیں عمرہ، اس سے پہلے سمجھے عمرہ کہتے کس کو ہیں۔ چار مخصوص اعمال کا نام عمرہ ہے، ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا سر کے بال صاف کرنا۔ یہ چار کام کرنے کا نام عمرہ ہے، جس میں سے احرام اور طواف فرض ہے، سعی اور سر کے بال صاف کرنا واجب ہے۔ اب یہ چار کام پورے آپ کی حج سیزن میں کبھی بھی کر سکتے ہو، دن میں 10 دفعہ عمرہ کر سکتے ہو، بس 5 دنوں میں نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے؟ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ، یہ حج کے دن ہوتے ہیں، اس میں عمرہ کرنا منع ہے، تو ان 5 دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ پورے سیزن میں جب چاہو جتنی بار چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد اور کھا پی کر جب آپ حرم میں آئیں، مسجد الحرام میں آئیں گے، تو یہاں سنتوں کے اہتمام کے ساتھ دایاں پاؤں اندر رکھے، دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ کوئی بھی دعا جو مسجد میں داخل ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ دعا پڑھنے کے ساتھ دائیں قدم کے ساتھ اندر داخل ہوں، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نظروں کی حفاظت کے ساتھ، اور اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں۔ اعتکاف کی نیت نویت سنت الاعتکاف، کیوں؟ 6 7 گھنٹے آپ گزاریں گے اندر، تو کافی وقت گزارے گا، تو مسجد گزاریں گے تو مسجد کے بیت بھی نہ ہو۔ پھر آگے چلتے ہوئے جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا کیجئے، مجربات سے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعا کریں۔ اچھا جی، اب اس بات کا خیال کریں کہ اب آپ طواف شروع کرنے جا رہے ہیں اندر، تو طواف سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو طواف نہیں ہوتا ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے ایک کام تو یہ کریں کہ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اب آپ طواف شروع کرنے سے پہلے استوا کریں، یعنی دائیں کندھے کو کھلا کر دیں، ننگا کر دیں۔ یہ استوا صرف اور صرف طواف میں ہوتا ہے، اور طواف مکمل 7 چکروں میں ہوتا ہے، طواف کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ استوا کر لیا آپ نے، اب استوا جب کر لیا اور طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر لیجئے، اس لیے کہ یہ تلبیہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا۔ باقی ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جو بھی آپ کو یاد ہے ان تمام سے، لیکن تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ اب بیت اللہ کے سامنے آئیں، اس طرح کے حجر اسود سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور طواف کی نیت کریں۔
کس طرح کریں گے کہ اے اللہ میں عمرے کا طواف کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجیے۔ یہ مختصر دعا ہے طواف کی، یہ نیت ہے طواف شروع کرنے سے پہلے، تو یہ نیت کر لیجیے۔ تو پہلا کام آپ نے طواف کی نیت کی۔ اب اگلا کام ہے استقبال۔ حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اس طرح سامنے آئے کہ وہاں پر تو چونکہ بہت سارا رش ہوتا ہے، کوئی لائن لگی ہوئی نہیں ہے، تو حجر اسود کے سامنے آ نہیں سکتا ہے، تو وہاں پیچھے دیواروں پر ہر فلور پر یہ سبز لائٹیں اور بورڈز لگے ہوئے ہیں، یہ حجر اسود کے بالکل سامنے لگے ہیں۔ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ یہ سبز لائٹیں یا تو آپ کے سامنے ہوں یا بالکل آپ کے پیچھے ہو۔ جب اس طرح آپ کھڑے ہوں گے تو گویا آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد آپ استقبال کریں گے۔ استقبال کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں۔ خواتین اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، جیسے کہ نماز میں اٹھاتی ہیں، اور ایک بار کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ یہ آپ کا استقبال ہو گیا۔ یہ فقط ایک بار ہوگا مکمل طواف میں۔ استقبال ہونے کے بعد اب آپ نے کرنا ہے استلام۔ استلام کہا جاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، چومنا۔ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، وہاں جا نہیں سکتے، دور سے استلام کریں گے، جس کو کہا جاتا ہے اشارہ استلام، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں فلائنگ کس۔ تو دور سے اشارہ استلام کریں گے، اس طرح کہ آپ دونوں ہاتھوں کو بالکل سینے کے سامنے کریں، گویا آپ کے ہاتھ حجر اسود پہ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہ ہو گیا آپ کا استلام۔ استلام ہونے کے بعد اب آپ نے طواف کرنا شروع کرنا ہے، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ دوران طواف حجر اسود کے استلام یا اشارہ استلام کے علاوہ خانہ کعبہ کی طرف سینہ بھی نہیں کر سکتے اور پشت بھی نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ ناک کی سیدھ میں چلتے جائیں، بس گول گھومتے جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ اپنا نہ کریں۔ اور ایک کام اور کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے رمل۔ ابتدائی 3 چکروں میں پہلوان کی طرح تیز قدموں کے ساتھ کندھے اکڑاتے ہوئے چلنا، اس کو کہا جاتا ہے رمل۔ یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین نہیں، صرف مرد حضرات۔ ابتدائی 3 چکر میں رمل کریں گے۔ تو اب آپ جو ہے طواف شروع کریں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، اور آپ چلتے چلتے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ حجر اسود پر پہنچ کر دوبارہ سے استلام کریں اور پھر رمل کے ساتھ گھومنا شروع کریں۔ چلتے چلتے جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کے یہ 2 چکر پورے ہو گئے۔ پھر آپ اشارہ استلام کریں اور رمل کے ساتھ چکر لگانا شروع کریں، گھومتے گھومتے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کے یہ 3 چکر پورے ہو گئے۔ پھر آپ استلام کریں اور اب عام رفتار سے چلتے ہوئے آپ گھوم کر دوبارہ حجر اسود پر آ جائیں، آپ کے 4 چکر پورے ہوئے۔ اس طرح کل 7 چکر آپ لگائیں، جس میں سے ابتدائی 3 چکر میں رمل کریں، آخر کے 4 چکر عام رفتار سے چلیں، ہر چکر کے شروع میں استلام کریں۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر استلام کریں، تو کل آپ کے 7 چکر اور 8 مرتبہ استلام ہو گیا۔ تو جب 7 چکر اور 8 استلام ہو گئے تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب مقام ابراہیم، جو کہ باب کعبہ کے سامنے ہے، اس کے پیچھے، اور اگر وہاں پر رش ہو تو پوری مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ یہ 2 رکعت واجب ہے، اس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے۔ آپ کا طواف چاہے عمرے کا ہو، آپ کا طواف چاہے حج کا ہو، آپ کا طواف زیارت ہو، طواف وداع ہو، آپ کا نفل طواف ہو، کوئی بھی طواف ہوگا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ 2 رکعت پڑھیں اور دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں پر۔ بس اس بات کا خیال کریں کہ یہ 2 رکعت مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں۔ مکروہ اوقات سے مراد صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، زوال کے وقت یعنی جب حرم میں ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے 10-12 منٹ پہلے، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ ان 3 اوقات میں آپ یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر طواف کریں گے کریں، کوئی بات نہیں، لیکن طواف کے بعد آپ یہ 2 رکعت نہ پڑھیں۔ جب مکروہ وقت گزر جائے اس کے بعد پڑھ لیں، ہوٹل چلے جائیں، بعد میں جب دوبارہ مسجد میں آنا ہو اس وقت پڑھ لیں اس کو۔ مکروہ اوقات میں یہ 2 رکعت ادا نہ کریں۔
پھر زمزم پی لیں اور دعا کریں، مصنون دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ مصنون دعا ہے، زمزم پیئیں، پیٹ بھر کر زمزم پیئیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہے اس جگہ پر۔ زمزم پینے کے بعد اب تھک چکے ہوں گے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آدھا پونا گھنٹہ آرام کرنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، ریلیکس کریں، بیت اللہ کو دیکھیں، چونکہ دوران طواف بیت اللہ کا اب زیارت نہیں کر سکیں تو اب بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھیں، تھوڑی سی راحت بھی مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد اگلے عمل کی تیاری کریں جس کو کہ صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ صحیح کہلاتا ہے۔ صحیح کے لیے جانے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اشارہ استلام یا استلام کریں، یہ آپ کے عمرے کا استلام نمبر 9، نواں اور آخری استلام ہے، اس کے بعد استلام دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور استلام کے بعد صفا پہاڑی پر چلے جائیں، صفا پہاڑی پر پہنچ کر اتنا اوپر چلے جائیں کہ آپ کو بیت اللہ نظر آئے۔ اگر تعمیرات کی وجہ سے کسی رکاوٹ سے بیت اللہ نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد اب نیت کریں صحیح کی، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجیے۔ یہ صحیح کی نیت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے بعد صفا پہاڑی سے اتریں اور مروہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع کریں۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو اپنے سر پہ سبز لائٹیں نظر آئیں گی جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ اس میلین اخضرین پر مرد حضرات ہلکی سی دوڑ لگائیں، یعنی تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ صرف مرد حضرات، خواتین عام رفتار سے چلیں اور یہاں پر دعا مانگیں، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھنا یہاں پر مسنون ہے۔ میلین اخضرین یعنی سبز لائٹیں ختم ہو جائے تو اپنی رفتار کو نارمل کر لیں، عام رفتار سے چلیں اور چلتے چلتے مروہ پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہوں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، یہاں بھی وہی سارے کام جو آپ نے صفا پہ کیے تھے۔ تو جب مروہ پہاڑی پر پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف دوبارہ چلنا شروع کریں، صفا پر پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر راستے میں جب میلین اخضرن آئے پھر اپنی رفتار کو تیز کریں اور چلتے چلتے صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں تو آپ کے یہ 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اس کو جی، تو ہر مرتبہ صفا سے مروہ جب جائیں گے یعنی صفا پہ کھڑے ہوں گے تو یہاں پر دعائیں مانگیں گے بیت اللہ پر رخ کر کے، پھر مروہ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دعائیں مانگ کر صفا پر آئیں، یہ 2 چکر ہو گئے۔ پھر صفا سے مروہ یہ 3 ہوئے، مروہ سے صفا یہ 4 ہوئے، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے، اور اسی طرح جو ہے کرتے کرتے آپ کے 7 چکر پورے کریں۔ تو گویا آپ کا صفا سے شروع ہونے والا سفر مروہ پہ جا کر مکمل ہوگا، 7 چکر پورے ہو گئے۔ تو صفا سے مروہ یہ 1 چکر ہوگا، یہ آدھا نہیں ہے۔ بعض لوگ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ 1 شمار کرتے ہیں، نہیں، یہ 2 ہوئے۔ صفا سے مروہ پہنچ کر 1 چکر ہوا اور مروہ سے صفا 2 چکر ہوئے۔ بس خیال کیا کرنا، 2 باتوں کا خیال کریں گے، ایک تو یہ کہ جب جب صفا پہاڑی پر پہنچے، جب جب مروہ پہاڑی پر پہنچے، ان دونوں پہاڑیوں پر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب جب میلین اخضرین پر آپ پہنچیں گے تو وہاں مرد حضرات اپنی رفتار کو تیز کریں گے۔ تو یہ 2 کام کرنے ہیں جو کہ آپ لوگ کریں گے۔ صحیح پر آپ کا اس مروہ پہاڑی پر آپ کا صحیح کا سفر مکمل ہوگا اور آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ اب چوتھا کام کریں گے، وہ کیا کریں گے، سر کے بال صاف کریں۔ یہ آپ کے عمرے کا آخری واجب ہے۔ سر کے بال کیسے صاف کریں گے اس کو بھی سمجھیے۔ خواتین اپنے بالوں کی چٹیاں آگے کی طرف کر لیں اور نیچے سے 1 انچ سے تھوڑے سے زیادہ بال کاٹ لیں۔ اگر نوکیں نکلی ہوئی ہیں تو تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں، پھر ہر دفعہ جب بھی عمرہ کریں تو 1 انچ کے برابر بال کاٹ لیں۔ تو یہ خواتین جو ہے بال کاٹ لیے، ان کا یہ قصر کا معاملہ پورا ہو گیا۔ مرد حضرات، اچھا، مرد حضرات اپنے سر کے بال صاف کس طرح کریں گے، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو ٹرنڈ کروا لیں، دوسرا یہ کہ اگر سر کے اوپر زیادہ بال ہیں، 1 سوا انچ سے بڑے بال ہیں، تو پھر وہ مشین بھی لگا سکتے ہیں اور پورے سر سے 1 انچ کے برابر تقریباً بال بھی کاٹ سکتے ہیں، تو یہ قصر ہو گیا۔ لیکن اگر سر پر 1 انچ سے چھوٹے بال ہیں تو اب اسورا پھیرنا لازم ہے، بغیر اسورا چلائے آپ کا یہ قصر یا حلق والا معاملہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اگر 1 انچ سے بڑے بال ہوں تو آپ
कैंची भी लगा सकते हैं सर के ऊपर, यानी पूरे सर से 1 इंच के बराबर बाल कटवाएं, मशीन भी लगा सकते हैं। अच्छा, बाज़ हज़रात को बार-बार उम्रा करने की आदत है कि सुबह किया फिर शाम को करते हैं, या आज किया कल दोबारा करेंगे। अब उनके सर पे बाल नहीं होते। अगर सर पे बाल नहीं है फिर भी एहराम की चादर उतारने से पहले आपको सर पर उसरा फेरना होगा, वरना एहराम की पाबंदी से बाहर नहीं आएंगे, एहराम आपका नहीं खुलेगा। मरवा पहाड़ी पर कुछ अफराद के पास कैंची होती है, वो थोड़े थोड़े बाल 4 जगहों से काट देते हैं, तो ये तरीका गलत है। इस तरह किया तो दम देना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं, या तो टिंड करवाएं या पूरे सर से 1 इंच के बराबर बाल काटें, तो आपका ये हलक या कसर का मामला मुकम्मल हो जाएगा। जब आपने सर के बाल साफ कर लिए तो आपकी आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो गई, एहराम उतार सकते हैं आप, और गुस्ल कर सकते हैं, घर के कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, जूते इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम पाबंदियां पर से ख़त्म हो जाती है, उम्रा मुकम्मल हो जाता है। बस आम मामूल की ज़िंदगी में आप आ गए। होटल चले जाएं, आराम करें और इंतज़ार करें हज के दिनों का। इन दिनों में आप मजीद उम्रे करना चाहें कर सकते हैं, तवाफ करना चाहें कर सकते हैं, जो चाहे मर्जी करें, आप जितने चाहे उम्रे करना चाहें कर सकते हैं, और हज के दिनों का इंतजार करें। जब हज के अय्याम शुरू हों तो आपने हज की तैयारी करनी है। हज किस तरह करेंगे उसको समझिए। पहले 3 काम करने का नाम हज है। एक, हज की नीयत करना, यानी एहराम बांधना हज की नीयत से। दूसरा, अरफात के मैदान में वकूफ करना। तीसरा, तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 फ़राइज़ हैं एहराम के। जब ये 3 काम आप करेंगे हज में, तो आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। तो ये 3 फ़राइज़ हज के, इन 3 को मुकम्मल करने के बाद आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। समझते हैं किस तरह करेंगे इसको। 8 ज़ुल्हिज्जा, इसको यौम तरविया भी कहा जाता है, ये हज का पहला दिन होता है। तो 8 ज़ुल्हिज्जा आप हजरात मिना जाएंगे। मिना में ब्लू रंग के बोर्ड्स लगे होते हैं जो कि मिना के हदूद की निशानदही करते हैं कि इन बोर्ड्स के अंदर अंदर जितना भी हिस्सा है सबका सब मिना है। हज शुरू करने यानी 8 ज़ुल्हिज्जा से पहले मिना जाने की तैयारी करें। क्या करेंगे जनाब? मूछे, बाल, नाखून, इजाफी बाली, जो भी कुछ आपने उम्रे के एहराम से पहले किया था, ये सारी तैयारी कर लें, ज़रूरी पाकीज़गी हासिल करें और एहराम बांधें। एहराम बांधना जो ये है हज का, ये हुदूद हरम में कहीं से भी बांध सकते हो। आप अपने होटल से बांध सकते हो, मस्जिदुल हराम से बांध सकते हैं, मिना से भी बांध सकते हैं, किसी भी जगह से आप हज का एहराम बांध सकते हैं। एहराम की चादरें बांधने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ें, जैसे कि उम्रे में आपने पढ़ी थी। उसके बाद नियत करें, "ऐ अल्लाह, मैं हज का इरादा करता हूं, आप इसको आसान फरमाइए, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी।" और उसके बाद एक मरतबा बुलंद आवाज से मर्द हजरात, खवातीन आहिस्ता आवाज में तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो नियत प्लस तलबिया के बाद आप एहराम में दाखिल हो गए। अब वो तमाम चीजें आपके लिए हराम हो गई जो उम्रे का एहराम बांधने के बाद हराम हुई थी। खुशबू से दूर रहें, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हलाल नहीं है, सब कुछ पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं जो उस वक्त आप पर थी। तो एहराम बांध लिया, नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, आप एहराम हज के एहराम में दाखिल हो गए। अब 8 ज़ुल्हिज्जा सूरज निकलने के बाद यानी इशराक के बाद बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ते हुए मिना रवाना हो जाएं। मिना पहुंचने के बाद करने का काम बहुत थोड़ा सा है। क्या काम है? वहां पर 5 नमाजें पढ़नी है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज। ये 5 नमाजें अपने वक्त में जमात के साथ अदा करें मिना में। बस मिना में करने वाले यही काम है। इसके अलावा वक्त आपके पास बहुत सारा होगा, तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान करीम पढ़ें, और मुख्तलिफ ज़िक्र अस्कार करें और क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। तो किसी न किसी तरह अपने वक्त को कीमती बनाएं। हज का मुज़ाकरा करें, एक दूसरे को हज सिखाएं, तलबिया कसरत से पढ़ें। तो मिना में रहते हुए बस यही काम है, मजीद कोई काम वहां पर है नहीं। अच्छा, आजकल होता यह है कि मौलम हजरात बजाय 8 के 7 ज़ुल्हिज्जा रात को ले जाते हैं। तो चले जाएं, उनके साथ इंतजामी मामलात हैं, उनसे उलझे नहीं। ये उनकी मजबूरी है कि एक दिन पहले ले जाना ताकि वहां पर तमाम हाजियों को वक्त पर पहुंचा सकें। तो मिना में पहुंचकर आपने 5 नमाजें पढ़नी है। हाँ, उसके अलावा अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो बाकी नमाजें भी पढ़ेंगे वहां पर, ये नहीं कि बाकी नमाजें छोड़ देंगे। होटल में वक्त ना गुजारें, अलबत्ता ये वक्त सारा आपका मिना में गुजरना चाहिए। 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज आपने पढ़ ली।
نو ذوالحجہ کے فجر کی نماز پڑھ لی، یہ حج کا دوسرا دن شروع ہو گیا۔ اب فجر کی نماز سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز میں، خواتین آہستہ الفاظ میں۔ تلبیہ کے الفاظ کہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خواتین بھی پڑھیں گی، مرد حضرات بھی پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک۔ یہ تکبیر تشریق طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہر نماز کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں۔ تو آپ کا یہ حج کا دوسرا دن شروع ہو چکا، جس کو یوم العرفہ بھی کہتے ہیں۔ آج آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ عرفات کے میدان کی نشاندہی یہ پیلے بورڈز ہیں۔ عرفات کے میدان کے چاروں طرف یہ پیلے بورڈز لگے ہوئے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ عرفات کی حدود ہے۔ تو 9 ذی الحجہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، تلبیہ بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے عرفات کے میدان میں داخل ہو جائیں۔ یہاں پر بھی آج کل معلم حضرات ایک رات پہلے لے جاتے ہیں، تو چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تھوڑا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں سب کو پہنچانا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو ایک رات پہلے اگر لے کر جانا چاہتے ہیں، یعنی 8 ذوالحجہ رات کو مغرب عشاء کے بعد، تو چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال 9 ذوالحجہ زوال سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں، وہ جب بھی آپ پہنچیں، جب بھی وہاں سے نکلیں آپ۔ عرفات پہنچ کر، آپ جب پہنچ گئے وہاں پہنچ کر، ایک تو یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ زوال سے پہلے پہنچیں گے تو ظہر ملے گی آپ کو، اور عصر ملے گی، یہ دو نمازیں ادا کریں۔ تو ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وقوف عرفہ کرنا ہے۔ حج کے 3 فرائض میں سے ایک احرام تھا، اور دوسرا فرض جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ تو وقوف عرفہ بھی یہاں اس میدان کے اندر ہوگا۔ اس وقوف عرفہ کا وقت 9 ذوالحجہ زوال یعنی ظہر سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ اس دوران لمحے بھر کے لیے بھی اس میدان میں آنا لازم ہے، فرض ہے۔ یعنی 9 ذوالحجہ زوال سے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک لمحے بھر کے لیے بھی اس میدان میں آنا لازم ہے، ہر حال میں آنا ہوگا۔ اگر نہیں آئے، آپ کا رکن اعظم فوت ہو جائے گا، حج آپ کا ختم ہو جائے گا، اگلے سال دوبارہ قضا کرنی پڑے گی۔ تو اتنے اس دوران آپ کو یہاں پر ہر حال میں پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہ یہاں کا ایک واجب ہے، وہ واجب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ زوال سے سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں رہنا واجب ہے۔ یعنی جب زوال کے وقت آپ یہاں پر پہنچ گئے، زوال سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، اب غروب سے پہلے آپ عرفات کے میدان سے باہر نہیں جائیں گے، غروب تک عرفات کے میدان میں رہنا واجب ہے۔ اگر چلے گئے تو دم دینا پڑے گا۔ دم کہا جاتا ہے حدود حرم میں ایک عدد بکرا یا بکری یا دمبا یا بھیڑ یا مینڈا ذبح کرنا، جس کا گوشت فقیر اور مسکین کھائیں گے، آپ نہیں کھا سکتے۔ تو غروب سے پہلے عرفات کے میدان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر بھی عورتوں کے لیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو حج کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اس بات کو سمجھیے۔ ناپاکی کے دن شروع ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ نیت کریں احرام کی نیت سے کپڑے پہنیں اور اپنا حج شروع کریں۔ سارے کام آپ کریں جو مرد حضرات کریں گے، یعنی مینا جائیں، عرفات جائیں، وقوف عرفہ کریں، مزدلفہ جائیں، وقوف مزدلفہ کریں، شیطان کو کنکر ماریں، آپ قربانی کریں، سر کے بال صاف کریں، سب کچھ کریں گے اسی ناپاکی میں۔ باقی شرط نہیں ہے اس کاموں کے لیے۔ ہاں، طواف زیارت نہیں کریں گے، اس کے لیے انتظار کریں۔ تو آپ اپنے انہی ناپاکی کے دنوں میں اپنے احرام کی نیت کے ساتھ کپڑے پہن کر حج شروع کریں اپنا۔ اس بات کو بھی سمجھیے کہ عرفات کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بس صرف اس بات کا خیال کریں کہ مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات سے باہر ہے، جس کہ یہاں کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اوپر والا ایریا تقریباً 30-35% حصہ ہے جو کہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ تو یہاں پر کسی صورت بھی اپنا جائیں، ایسا نہ ہو کہ حج ضائع ہو جائے۔ اندر اس طرح کے بورڈز لگے ہوئے ہیں مسجد نمیرہ کے اندر، جس پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ حدود عرفات سے باہر ہے۔ 3 زبانوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ زیادہ لکھا ہوا ہے، زیادہ زبانوں میں لکھا ہوا ہے، 6 زبانیں۔ تو اس چیز کا خیال کریں۔ اب عرفات کے میدان میں وقوف کس طرح کریں گے جناب؟ آپ اپنے خیمے سے باہر دھوپ میں آ جائیں، کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کریں، یہ آپ کا وقوف ہے۔ تھک جائیں، اپنے خیمے میں آئیں، 10-15 منٹ بیٹھیں، پھر باہر آ جائیں، پھر تھک جائیں، پھر 10-15 منٹ خیمے میں آ جائیں۔ تو زوال سے لے کر غروب تک بس یہی کام کرتے رہیں، یہی آپ کا وقوف ہے۔
یہی وقوف ہے، اس دوران آپ 2 نمازیں پڑھیں گے، وقوف کریں گے، بس آپ کا وقوف ادا ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں، آپ کا وقوف یعنی رکن اعظم ادا ہو چکا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال کریں کہ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں آپ نہیں پڑھیں گے، بغیر مغرب کی نماز ادا کیے آپ روانہ ہو جائیں عرفات کے میدان سے اور مزدلفہ پہنچیں۔ مزدلفہ کے چاروں طرف یہ جامنی رنگ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، پرپل کلر کے بورڈز ہیں، یہ نشاندہی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آپ مزدلفہ کی حدود میں موجود ہیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد کب نکلیں گے آپ؟ غروب کے بعد عرفات سے نکلیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے رات 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جب بھی پہنچیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے اکٹھی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ایک ساتھی اذان کہے، پھر اقامت کہے، پھر مغرب کے 3 فرض ادا کریں۔ 3 فرض ادائیگی کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، پھر سنت اور نفل پڑھے بغیر فوراً عشاء کی نماز کے فرائض ادا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ سنتیں بھی پڑھیں، واجب وطر وغیرہ بھی پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ بس مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کوئی سنت نفل نہیں پڑھنی، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوں گی۔ تو یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ تو سب سے پہلا کام مزدلفہ پہنچ کر آپ یہ کریں گے۔ اب کنکریاں جمع کریں شیطان کو مارنے کے لیے۔ اگر آپ نے 4 دن رمی کرنی ہے تو 70، 3 دن رمی کرنی ہے تو 49، بہرحال جتنی بھی دن رمی کرنی ہے تو کچھ زیادہ کنکر اٹھائیں، 70 یا اس سے زیادہ، 49 یا اس سے زیادہ کنکر اٹھائیں۔ اور مزدلفہ سے اٹھانا یہ مستحب عمل ہے، اگر رہ جائے تو راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ سائز ان کا کیا ہوگا؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر یا بڑے چنے کے برابر یہ کنکریاں مارنے کا کنکریوں کا سائز ہوگا، اس سے بڑے کنکر آپ نے نہیں لینے ہیں۔ تو رات گزاری آپ نے یہاں پر مزدلفہ میں، جب رات گزرے گی، یہ مزدلفہ کی رات ہے، لیکن یہ کوئی عمل نہیں ہے یہاں پر کہ وقوف مزدلفہ، بلکہ رات گزرنے کے بعد جب صبح صادق کے وقت آ جائے تو اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ لوگوں کی اذان پر بھروسہ نہ کریں، وقت دیکھتے ہوئے کہ ہاں وقت داخل ہو چکا ہے، اب ایک ساتھی فجر کی اذان کہے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اب آپ لوگوں نے وقوف کرنا ہے، جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے، یعنی جو سحری کے وقت ہوتا ہے اس وقت سے طلوع آفتاب تک ہے۔ اس دوران یہاں پر آپ نے وقوف کرنا ہے۔ اگر اس دوران آپ یہاں پر نہیں آئے تو واجب چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے دم دینا پڑے گا۔ تو نماز کے بعد سے، فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک جو وقت آپ گزاریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول ہوں گے، یہی وقت اور یہی کام وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ تو اس کام کو کرنے کے بعد آپ کا وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا۔ وقوف مزدلفہ کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے یا سورج طلوع ہونے کے قریب ہو تب مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر کچھ کام کرنے ہیں آپ نے۔ کون کون سے کام؟ ایک تو یہ کہ بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، صرف ایک بڑے شیطان کو بس۔ دوسرا قربانی کرنا ہے۔ تیسرا سر کے بال صاف کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں مینا پہنچ کر، اسی ترتیب سے کرنے ہیں۔ اب ترتیب سمجھتے ہیں، کام سمجھتے ہیں کس طرح۔ 10 ذوالحجہ کے دن آپ نے سب سے پہلے بڑے جمرے کو 7 کنکر مارنا ہے، اور آج یعنی 10 ذوالحجہ کو صرف اسی جمرے کو کنکر ماریں گے، باقی 2 کو نہیں ماریں گے۔ یعنی پہلے دن جو رمی کی جائے گی، جو کنکر مارنے کا عمل ہوگا، وہ فقط ایک یعنی بڑے والے شیطان کو مارا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ماریں گے۔ اور مینا جب آپ پہنچ جائیں اس کے بعد سے زوال تک کنکر مارنا افضل ہے۔ رش زیادہ ہو یا کوئی پابندی ہو تو آپ ظہر کے بعد جا سکتے ہیں، عصر کے بعد جا سکتے ہیں، تو اس کو بھی جا کر ماری جا سکتی ہے۔ اور جب کنکر مارنا شروع کریں تو تلبیہ پڑھنا بھی بند کر دیجیے، تلبیہ کا وقت ختم ہو چکا، باقی ذکر اذکار کر سکتے ہو۔ تو مینا پہنچ کر آپ نے جناب سب سے پہلا کام کنکر مارنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ جمرے سے تھوڑا سا دور کھڑے ہو جائیں، اپنے ایک ہاتھ میں کنکر پکڑیں اور سیدھے ہاتھ سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکر پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، یا دعا یاد ہو تو اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، یہ دعا پڑھتے ہوئے کنکر پھینکیں جمرے کی طرف۔ یہ ایک کنکر ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے دعا پڑھیں، کنکر پکڑیں اور جمرے کی طرف پھینکیں، یہ 2 کنکر ہو گئے۔ پھر دوبارہ سے کنکر پکڑے، دعا پڑھیں اور
اور جمرے کی طرف پھینکے 3 کنکر ہو گئے، اس طرح 7 کنکر آپ نے جمرے کو مارنے ہیں تو آپ کی رمی پوری ہو گئی۔ یہ رمی واجب ہے، اس کو چھوڑنے سے دم لازم ہوگا، چھوڑ نہیں سکتے، کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو پیالہ نظر آ رہا ہے یہی جمرے کا پیالہ ہے، اس پیالے میں پتھر گرنا ضروری ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے۔ اس پیالے میں گر جائے پتھر کنکر تو آپ کی رمی ہو گئی، ختم معاملہ۔ تو آپ کا یہ والا واجب پورا ہو گیا۔ صبح صادق سے زوال تک مارنا مسنون ہے، لیکن آج کل پابندی لگ جاتی ہے وہاں پر دھوپ گرمی کی وجہ سے، تو اگر نہیں جا سکتے چھوڑ دیں۔ زوال سے غروب تک بھی مارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ زوال کے بعد ہی جائے، رش تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اگر کوئی عذر ہے، جیسے رش بہت زیادہ ہے، خواتین ہیں، بوڑھے ضعیف کمزور لوگ ہیں، تو وہ بھی جا کر مار سکتے ہیں، لیکن عذر نہیں ہے تو مکروہ نہیں جانا چاہیے، غروب سے پہلے پہلے جا کر مار لینا چاہیے۔ دوسرا کام قربانی 10 ذوالحجہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں 2 عبادتیں آپ کو دی ہیں، ایک عمرہ پلس حج، تو شکرانے کے طور پر آپ قربانی کریں گے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب تک کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اور حدود حرم میں کریں گے۔ یعنی 2 پابندی ہے، ایک وقت کی پابندی ہے کہ آپ 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک کریں گے، دوسرا جگہ کی پابندی ہے کہ حدود حرم میں کریں گے۔ بس یہ خیال کریں کہ جدہ حدود حرم سے باہر ہے، کسی رشتہ دار کو فون کر کے جدہ میں قربانی نہ کروائیے، وہ قربانی نہیں شمار ہوگی۔ حج کی قربانی حدود حرم میں کرنا ضروری ہے۔ تو قربانی آپ کی ہو گئی جناب۔ قربانی کے بعد تیسرا کام ہے سر کے بال صاف کرنا۔ کیسے؟ جس طرح عمرے میں کیے تھے، خواتین نے سر کے چٹیا کے نیچے سے 1 انچ کے برابر بال کاٹے تھے، مرد حضرات جو ہے سر پر ٹرنڈ کروائیں گے، تو یہ سر کے بال صاف ہو گئے۔ تو 10 ذوالحجہ کو، اچھا 10 یہ جو قربانی کا معاملہ ہے نا، اس کو سمجھیے گا تھوڑا سا کہ جس نے کسی کو وکیل بنایا یا گورنمنٹ کے تھرو قربانی کرتے ہیں، کسی اور کو بولا ہوا ہے، تو یہ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ قربانی آپ کی ہو چکی ہے۔ جب قربانی ہو چکی ہو تو پھر سر کے بال صاف کرنا ہے، تو اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ تو 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے تھے ہم نے۔ اچھا 10 ذوالحجہ یہ جو آپ سر کے بال صاف کریں گے اس کی ترتیب بھی وہی ہے جو کہ قربانی کی تھی، یعنی 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک بال صاف کرو گے اور حدود حرم میں کریں گے۔ تو یہ دونوں پابندیاں اس میں بھی ہے اور قربانی میں بھی تھی، وقت کی پابندی اور جگہ کی پابندی۔ یہ کام آپ کا ہو گیا۔ سر کے بال صاف کرنا 3 کام ہم نے کیے نا، بڑے شیطان کو کنکر مارے، قربانی کی اور سر کے بال صاف کیے۔ یہ تینوں کام 10 ذوالحجہ کو کریں گے اور اسی ترتیب سے کریں گے، یعنی پہلے شیطان کو کنکر ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر کے بال صاف کریں گے۔ اسی ترتیب سے یہ تینوں کام کرنا واجب ہے، اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ورنہ دم دینا پڑے گا۔ لہٰذا جب آپ رمی کرنے جائیں، شیطان کو کنکر مارے، تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ نے کنکر قربانی سے پہلے ہی مارے ہیں، آپ کو جو قربانی کا وقت دیا جائے اس سے پہلے پہلے جا کر اپنے کنکر مار لینا ہے۔ پھر جب آپ نے سر کے بال صاف کرنے ہو تو یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اگر قربانی نہیں ہوئی تو سر کے بال آپ صاف نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ جب سر کی قربانی ہو جائے تو وہ سر کے بال صاف کر لیں۔ تو یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی، نہا سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، جوتے پہن سکتے ہیں، تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ بس میاں بیوی والے مخصوص تعلقات یہ حلال نہیں ہیں، یہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گے۔ یہ 3 کام کر لیے، تھک چکے ہیں تو جا کر آرام کریں، نہیں تھکے ہیں تو طواف زیارت کی تیاری کریں۔ طواف زیارت آپ کے حج کا تیسرا فرض اور دوسرا اہم ترین رکن، پہلا رکن اعظم وقوف عرفہ تھا، دوسرا طواف زیارت، تو یہ دوسرا اہم ترین رکن ہے اور تیسرا فرض ہے۔ طواف زیارت کا وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک کبھی بھی جا کر سکتے ہیں، یعنی اگر آج آپ تھک چکے ہیں تو 11 کو کر لیں یا 12 ذوالحجہ کو کر لیں، بہرحال 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے پہلے جا کر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ طواف زیارت کے 2 طریقے ہیں، ایک آپ احرام کی چادروں میں کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ گھر کے کپڑوں میں کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے سر کے بال منڈوا لیے ہیں، گھر کے کپڑے پہن لیے، تو جائیں اور جا کے طواف کر لیں، گھر کے کپڑوں میں کریں۔ اور اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
آپ نے رمی کر لی، رمی کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی قربانی 6 7 8 گھنٹوں کے بعد ہے، آپ کہتے ہیں میں ٹائم ضائع کیوں کروں، جا کر طواف کر لوں، تو آپ اسی احرام میں جا کر طواف کریں، طواف ازالت کر سکتے ہیں۔ فرق کیا ہوگا، آپ احرام کی چادروں میں جب طواف کریں گے تو استوا بھی کریں گے اور رمل بھی کریں گے۔ استوا یعنی دائیں کندھے کو کھلا کر دیں گے، اور رمل یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلیں گے۔ اور اگر گھر کے کپڑوں میں کریں گے طواف تو رمل تو کریں گے، استوا نہیں کریں گے، بس یہ فرق آئے گا۔ لیکن دونوں طریقوں سے، یعنی گھر کے کپڑوں میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے اور احرام کی چادروں میں بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں کام کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت 12 ذوالحجہ کے غروب تک کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا بعد میں بھی کرنا پڑے گا، لازم ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی، حج مکمل نہیں ہوگا، کرنا تو بعد میں بھی پڑے گا، لیکن یہ جو تاخیر سے آپ کر رہے ہو نا، اس کی وجہ سے دم بھی دینا پڑے گا، اس تاخیر کے جرمانے کے طور پر۔ خواتین کے اگر ایام چل رہے ہوں تو وہ انتظار کرے پاک ہونے کا، طواف زیارت نہ کریں، انتظار کریں، جب پاک ہو جائے تو جا کے طواف زیارت کر لیں۔ اور اگر آپ کی فلائٹ کا وقت آ چکا ہے اور آپ پاک نہیں ہیں، کوشش کریں فلائٹ کا وقت آگے ہو جائے، اگر نہیں ہوتا، فلائٹ آگے بھی نہیں کر سکتے، وقت ہو چکا ہے، پاک بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اب اسی ناپاکی میں ہی جا کر طواف زیارت کریں، استغفار کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر میں بھی تعلقات حلال نہیں، حج پورا نہیں ہوا تو کر کے آنا تو ضروری ہے، تو اسی ناپاکی میں ہی جا کر طواف زیارت کریں، کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور معاف نہیں ہے یہ۔ لیکن چونکہ طواف زیارت آپ نے ناپاکی میں کیا ہے، تو جرمانے کے طور پہ ایک عدد بدنہ کہا جاتا ہے، بڑا جانور، 7 حصوں والا جانور، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، اس طرح کا جانور حدود حرم میں ذبح کریں گے، یہ جرمانہ ہے، اس کے بغیر واپسی نہیں کریں گے آپ، طواف زیارت ہر حال میں کر کے پائیں گے۔ اور طواف زیارت کا طریقہ کیسا ہے، جیسے کہ آپ نے عمرے کا طواف کیا تھا، بالکل اسی طرح طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی، یعنی میاں بیوی کے تعلقات جو تھے صرف یہ حلال نہیں، تو باقی پابندی تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، یہ والی پابندی بھی آپ کی ختم ہو چکی۔ طواف زیارت کے بعد اب صحیح کریں، صحیح کرنا واجب ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ صحیح کا طریقہ کس طرح سے، جیسے کہ آپ نے عمرے کی صحیح کی تھی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، تو بس وہ 7 چکر لگانا ہے آپ نے جا کر، تو صحیح بھی آپ کی پوری ہو جائے گی، یہ واجب ہے، اس کو چھوڑنے پر دم ہوگا، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو طواف زیارت اور صحیح کرنے کے بعد مینا واپس آ جائیں، مینا واپس آنے کے بعد 11 اور 12 ذوالحجہ کی راتیں مینا میں گزاریں، بغیر کسی عذر کے ہوٹل میں یہ راتیں گزارنا مکروہ ہے، مینا ہی میں گزاریں، آگے والے خیمے خالی ہو چکے ہوتے ہیں وہاں جا کر رات گزاریں، یا مسجد خیف جو کہ مینا میں ہے وہاں جا کے بھی وقت گزار سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ وقت اب مینا میں گزاریں۔ اب آتے ہیں رمی کی طرف۔ رمی کل 4 دن ہوتی ہے، 10 ذوالحجہ کو جو کہ آپ کر چکے ہو، 11 کو، 12 کو اور 13 ذوالحجہ کو۔ 10 11 اور 12 ذوالحجہ کی رمی کرنا واجب ہے، یہ تو کرنی ہے۔ 13 ذوالحجہ کی رمی اختیاری ہے، کر لیں گے تو بہت بڑا اجر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ 4 دن کی رمی ہے، چاہے 3 دن کریں چاہے 4 دن کریں۔ اب رمی کس طرح ہوگی اس کو سمجھیے۔ 11 ذوالحجہ کی زوال کے بعد، اس سے پہلے وقت شروع نہیں ہوتا، زوال کے بعد اب جائیں جمرات کی طرف، جیسے اب سیڑھیاں چڑھیں گے داخل ہوں گے، سب سے پہلا جمرہ، اس کو چھوٹا جمرہ بھی کہا جاتا ہے، جمرہ اولا بھی کہا جاتا ہے، اس کے قریب آ جائیں، اپنے ہاتھ میں 7 کنکر لیں، ہر کنکر کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، یا اگر دعا یاد ہو تو پوری پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورد للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا، یہ دعا پڑھ لیں، اور کنکر پھینک دیں جمرے کی طرف، پھر دوبارہ ایک کنکر پکڑیں، یہ دعا پڑھیں، پھر جمرے کو ماریں، پھر تیسرا کنکر پکڑیں، پھر یہ دعا پڑھیں، پھر جمرے کو ماریں، تو اس طرح 7 کنکر مارنے ہیں، ہر کنکر پہ دعا پڑھنی ہے، تو آپ کی پہلے جمرے کی رمی ہو چکی۔ اس رمی کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کریں، دعائیں مانگیں، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، یا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد درمیان شیطان کے پاس آ جائیں، جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اس کو بھی 7 کنکر ماریں، جیسے کہ پہلے والے کو مارے آپ نے۔ 7 کنکر مارنے کے بعد پھر دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دعائیں مانگیں، یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر آخری والے جمرے کو، جس کو کہ آپ جمرہ اخرى بھی کہتے ہیں، بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اس کو بھی 7 کنکر ماریں، جیسے کہ پہلے والے 2 کو مارے ہیں۔ البتہ اس کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں مانگیں گے، بلکہ سیدھے اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں۔ خلاصہ یہ کہ پہلے والے جمرے کو 7 کنکر ماریں، پھر دوسرے والے کو 7 کنکر ماریں، اور دونوں کو مارنے کے بعد دعا کریں، اور تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہ کریں، اور سیدھے اپنے خیمے میں چلے جائیں۔
پھر اپنا وقت گزاریں یہاں پر عبادات کے اندر، اور 12 ذوالحجہ کا انتظار کریں۔ 12 ذوالحجہ جب شروع ہو جائے تو 12 ذوالحجہ کو بھی زوال کے بعد جائیں جمرات پر، اور تینوں جمرات کو ویسے ہی کنکر ماریں جیسے کہ 11 کو مارے تھے، تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکر ماریں، تو آپ کی 12 ذوالحجہ کی رمی بھی ہو گئی۔ اب رمی کا وقت کون سا ان دونوں دنوں کی؟ زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، اگر کیا تو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ زوال سے پہلے کنکر مار رہے ہیں نا تو دوبارہ مارنے پڑیں گے، اگر نہیں مارے تو دم دینا پڑے گا، یہ واجب عمل ہے۔ اور ان 2 دنوں کی رمی کا مسنون وقت زوال سے غروب تک ہے، لیکن آج کل پابندی لگ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، تو آپ شام کو دیر سے بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہے، خواتین ہیں، بوڑھے ضعیف کمزور لوگ ہیں، تو رات لیٹ نائٹ 1-2 بجے بھی جا کر آپ رمی کر سکتے ہیں، اگر تو کوئی عذر ہے تو، ورنہ تو نہیں۔ 13 ذوالحجہ کی رمی افضل تو یہ ہے کہ 13 کی رمی بھی کر کر آئیں، مینا میں رکیں اور 13 ذوالحجہ کی رمی کر کے آئیں، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں، حرم کی طرف چلے جائیں، مینا اب آپ چھوڑ دیں، لیکن 13 کی رمی کرنی ہے تو پھر رک جائیں یہاں پر، مینا میں وقت گزاریں، اور 13 ذوالحجہ جب شروع ہو جائے تو زوال کے بعد جا کر پھر تینوں جمرات کو کنکر ماریں جیسے کہ 11 اور 12 کو مارے تھے۔ البتہ 13 ذوالحجہ کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ زوال سے پہلے بھی آپ مار سکتے ہو، جائز ہے۔ زوال کے بعد مارو گے تو افضل ہے، نہیں تو 13 زوال سے پہلے بھی جا کر مار سکتے ہو۔ تو یہ 4 دن ہے رمی، 4 دن کرنی ہے، پہلے دن صرف ایک کو ماریں گے یعنی 10 ذوالحجہ کو، باقی تینوں دن تینوں جمرات کو آپ مارو گے کنکر ساتھ ساتھ کر کے، آپ کی رمی پوری ہو جائے گی، تو آپ کا یہ والا واجب بھی ادا ہو گیا، یہ 5واں واجب تھا آپ کا۔ اس واجب کے ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بس وہاں حرم میں جائیں، اپنے طواف کرتے رہیں، مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں اور عمرے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، عمرے بھی کر لیں، اور اپنا وقت عبادات کے اندر گزاریں۔ اور اس طرح وقت گزارتے گزارتے جب آپ کا سفر کا آخری دن ہو تو اس آخری دن ایک عدد طواف اور کریں گے جس کو طواف وداع کہتے ہیں، یعنی واپسی سے پہلے الوداعی طواف جس کو کہا جاتا ہے۔ اس طواف کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح جو گھر کے کپڑوں میں آپ طواف کرتے ہیں، یعنی طواف کی نیت کریں، استقبال کریں، استلام کریں، 7 چکر لگائیں، 2 رکعت واجب طواف کریں، بس ختم۔ نہ رمل ہوگا، نہ استباح ہوگا، نہ ہی اس کے بعد صحیح ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس 7 چکر لگائیں اور 2 رکعت واجب طواف ادا کریں، آپ کا طواف وداع ہو گیا۔ یہ نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا یہ آخری واجب ہے حج کا، تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ البتہ خواتین، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طواف زیارت کے بعد آپ کو نفل طواف آپ نے کیا ہوا ہے اور واپسی میں آپ کو طواف وداع کا موقع نہیں ملتا، تو وہ جو نفل طواف کیا تھا وہ اس طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا اور آپ کا معاملہ حج پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نفل طواف آپ نے نہیں کیا ہے طواف زیارت کے بعد تو پھر یہ طواف وداع کرنا ضروری ہے، ہر حال میں کر کے آپ آئیں گے، واجب ورنہ دم دینا پڑے گا۔ اور خواتین کے بسا اوقات ایام کے مسائل شروع ہو جاتا ہے آخری وقت پر، تو اگر خواتین کے ایام شروع ہو جائے تو یہ والا طواف جس کو طواف وداع کہتے ہیں یہ معاف ہے، یہ چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ بس فرق سمجھیے، فرق یہ طواف زیارت اور طواف وداع میں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی طرح طواف زیارت تو کر کے ہی آنا ہے۔ البتہ طواف وداع عذر کی صورت میں جیسا کہ ناپاکی کے دن ہے تو خواتین کا یہ طواف وداع معاف ہے، اس کو چھوڑ کر آپ آ سکتے ہیں۔ تو طواف وداع کے بعد آپ کا حج ہوتا ہے مکمل، بس ایک معاملہ اور آپ کا رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پر اپنا وقت گزاریں گے، تو قبر اطہر پر درود و سلام بھی پڑھیں گے، تو اس کا طریقہ بھی سمجھ لیجیے کہ کیسے وہاں پر سلام پیش کریں گے۔ باب السلام سے جب آپ داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے بعد یہ جو جالیاں ہیں، ان جالیوں میں جو بڑا سوراخ ہے، اس بڑے سوراخ کے سامنے آئیں آپ، اور اس کے سامنے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں۔ بہترین سلام التحیات ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں صلات بھی ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، آپ کے ایمان کی گواہی بھی ہے۔ اگر وقت کم ہو تو السلام علیکہ یا رسول اللہ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہو جاتا ہے، اگر وقت کم ہو تو۔ یہ سلام ہو گیا، کسی اور نے سلام پیش کرنے کا بولا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی سلام پیش کر لیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ من، اور پھر اس شخص کا نام لے لیں۔ بہت سارے لوگوں نے بولا ہے وہ سلام پیش کرنے کا اور آپ کو یاد نہیں ہے کس نے بولا ہے، تو اردو میں کہہ لیں کہ اللہ کے نبی جس جس نے بھی سلام کا کہا ہے ان تمام کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، یہ کافی ہو جائے گا۔
یہ سلام ہو گیا، اب اگلی جالی کی طرف آئیں، اگلے سوراخ کی طرف آئیں، اور اس سوراخ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سلام پیش ہو گیا، اب اگلی جالی پر آئیں، یہاں پر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام ہو گیا۔ ان تینوں حضرات کو سلام پیش کر دیا، یہی مختصر سلام ہے اور ایسا ہی سلام ہے۔ باقی وقت مل جاتا ہے کھڑے ہونے کے وہاں پر، تو اللہ کے نبی کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے سلام پیش کریں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس طرح جتنے بھی نام آپ کو یاد ہے، اللہ کے نبی کے پیارے نام یاد ہیں، ان تمام ناموں سے اللہ کے نبی کو سلام پیش کریں، اور اس کے بعد یہاں سے باہر کی طرف روانہ ہو جائیں، اپنا وقت گزاریں، اور پھر پاکستان یا اپنے ملک میں واپس آ جائیں۔ تو یہاں آ کر آپ کا حج مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو سوال پوچھیں، اور نہیں ہے تو پھر ہم اس سلائڈ کو کلوز کرتے ہیں۔ جزاک جی، کوئی سوال ہے تو پوچھا جا سکتا